میکڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے پیار سے محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا ہے کہ کھایا جا سکتا ہے اگر اس پر پوجا پاٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ شرک کے تہوار کا ایک سمبل ہے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اور تیسری چیز لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو کسی ایسے انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ جب گھر میں پناہ نہیں دے سکتے، موبائل میں کیسے پناہ دے سکتے؟ ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجا، مولوی صاحب ذرا یہ ویڈیو سنیے کس کا ہے، بڑا اچھا ویڈیو لگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ویڈیو ایسے انسان کا دو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر۔ جتنی بھی اچھی بات ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں اس کی باتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ کر، اس ویڈیو کو کہیں شیئر مت کر۔ جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں اور اسٹیٹس میں پناہ دینا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے کسی ایسے عالم کو، ابھی کل میری تقریر تھی، کہاں پہ تھی کل؟ صدر پور میں، وہاں کلکتہ سے ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، موضوع روایت من گڑت روایت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے تقریر میں کہا اہل حدیث کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو مت بلاؤ میرے بھائی، کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ ابھی ایک جلسے میں نے سنا ایسے مقرر کو بلایا جا رہا ہے جس کے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر بھجن موجود ہیں، جو غیر اللہ کے لیے بھجن گاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی تعریف میں وہ لمبے لمبے قصیدے پڑھتا ہے اور کفریہ باتیں کرتا ہے۔ اس کو آج ہماری جماعت اہل حدیث کے اور شیر آبادی کے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، یہ شرم کی بات نہیں؟ میرے بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹیج کا ایک وقار ہے، ایک سمان ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، ایک پہچان ہے، ایک آئیڈینٹی ہے، اس کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ جس کی بھی لچھے دار باتیں ہیں اور جس کے کبھی آپ نے نام سن لیا، اس کو بلانے مت لگو، پتہ لگاؤ وہ عالم ہے کہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جب بدعتی کو پناہ دینا جائز نہیں ہے تو بدعتی کو اپنے موبائل میں بھی پناہ دینا جائز نہیں۔ چوتھی چیز وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانوں کو مٹا دے، جو اپنے کھیت کے نشان کو مٹا کر کے پڑوسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر لے، اپنی زمین کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، زمین کے نشانات کو مٹا لے، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی زمین ہڑپ کر آپ کیا لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ مان لو آپ نے کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی، آپ کو تو جانا ہے 2 گز زمین میں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی آپ کو۔ اب وہ زمین آپ کی اولاد، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں گے، آپ خود بھی گنہگار ہوئے، آپ کے بچے بھی گنہگار ہوں گے، اور آپ کو ملنے والی بھی چیز نہیں ہے، آپ تو قبر ہی میں جائیں گے۔ ایسی زمین جائیداد کے لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں،
میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے۔ میرے بھائیوں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو۔ آج افسوس کی بات ہے، کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا۔ کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وہم سوا، سب کے سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر، اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر۔ آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے، بینک والا آتا ہے مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا، بول دینا ہاں چاہیے، 1,00,000 2,00,000 روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں۔ سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں جوڑتے، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے، بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے، کتنا بیاج آ رہا ہے۔ جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو، کسی غریب کو، کسی بیمار کو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، بینک اس کو استعمال نہ کرے، آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ بالکل سمپل طریقہ ہے، باقی کسی اور طریقے سے انٹرسٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، لعنت کا حقدار بنانے والی تیسری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بناتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں۔
टैटू बनवाना हराम है, मर्द बनवाए तब भी हराम, औरत बनवाए तब भी हराम। आजकल बड़ा रिवाज चला है, शौहर बीवी के नाम का टैटू बनवा रहा है, बीवी शौहर के नाम का टैटू बनवा रही है। हराम है टैटू बनवाना। अल्लाह के नबी ने कहा गुदना गुदवाने वाले पर और टैटू बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत। वल्मुतनम्मिसात, और अपने आईब्रो के बालों को नोचने वाली और अपने आईब्रो के बालों को छोटा करने वाली औरतों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। हाँ, अगर किसी औरत का आईब्रो नॉर्मल से ज्यादा है, जो बाल औरत को नॉर्मल औरतों से ज्यादा है, उस बाल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे बाज औरतों के चेहरे पर कुछ दाढ़ी वाड़ी के पास बाल आ जाते, उसको वो रिमूव कर सकती है। अगर किसी औरत की आईब्रो बहुत नॉर्मल औरतों से बहुत ज्यादा है, शक्ल भद्दी लग रही है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मगर खूबसूरती के नाम पर, मेकअप के नाम पर अपनी आईब्रो को बिल्कुल उसको मिटा देना या छोटा करना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो आईब्रो के बालों को नोचती हैं। वल्मुतफल्लिजात, और अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो अपने बालों के बीच में गैपिंग करवाती हैं। उस जमाने में मेकअप का एक तरीका ये भी था, बालों के दांतों के बीच में गैपिंग करवाते थे। लेकिन आज दांतों के बीच में गैपिंग तो नहीं होती है। हाँ, कुछ लड़कियों के या औरतों के दांत जो हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उसको डेंटिस्ट के जरिए सीधा करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भद्दा लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। तो जो चीजें नॉर्मल नहीं है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल को बिगाड़ करके एब नॉर्मल करना ये सही नहीं। अल-मुग़य्यिराति ख़ल्क़ल्लाह, जो औरतें अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलती हैं, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसको बदल करके अपने हिसाब से बनाने लगती हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। ये किसने बयान किया? अब्दुल्ला बिन मसूद ने, बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उन्होंने ये बात बयान की, एक औरत थी कबीले बनु असद की, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अब्दुल्ला बिन मसूद के घर आती है और कहती है बलगनी अन्नका लानता कईता वकईता, अय अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि आप ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर के लानत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बिल्कुल सही सुना है तुमने, मैं आज भी लानत करता हूँ, और मैं लानत क्यों न करूँ जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है और जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में, कुरान में किया है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अब जरा गौर से सुनना, मैं जो बात बयान करने जा रहा हूँ। जब उस औरत ने ये सुना कि हजरत अब्दुल्ला ये फरमाते हैं कि जिन औरतों के ऊपर कुरान में लानत की गई है, मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों न करूं, तो वो औरत क्या जवाब देती है? वो कहती है क़राअतु मा बैन अद-दफ़्तैन, अय अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक। अय अब्दुल्ला, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, लेकिन पूरे कुरान में मुझे कहीं पर ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला। आप ये कहां से बयान कर रहे हैं? इससे पता ये चला कि वो औरत कुरान की हाफिजा थी। आज बहुत मुश्किल है, लड़कियां आमतौर से हाफिजा नहीं बन पाती हैं, और बहुत सारी लड़कियां हाफिजा बनती हैं मदरसे में, तो जब शादी होती है ससुराल में जाती है, अपने किचन का काम करने में, बच्चों को पालने में मगन हो जाती है, कुरान याद करके भूल जाती है। वो औरत कुरान की हाफिजा थी, कुरान की आलिमा थी। आज हमारी लड़कियां कहाँ हैं, हमारी बेटियां कहाँ हैं? कल मैंने सदलपुर के जलसे में कहा था, आज सोनबरसा में भी कह रहा हूं, हमारी शेरशाबादी कौम में मदरसे माशाअल्लाह बहुत सारे खुले हैं, मगर सारे लोग अपनी बच्चियों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सही है, जायज़ है, हराम तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बच्ची को मदरसे में डाले, मगर जो लड़की आपकी स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो, उस लड़की को दीन कौन सिखाएगा? वो लड़की किसी हाफिज जी के पास जाकर के कुरान पढ़ लेगी तो उससे दीन तो नहीं सीखेगी। दीन कहां सीखेगी वो? मुझे लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में ईदैन की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं होता, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं होता। मस्जिदों में मैंने देखा 90% मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। आपकी औरतें दीन कहां सीखेंगी मेरे भाई? जलसे में सीखेंगी?
جلسے میں دین کم سیکھتی ہے، مارکیٹنگ زیادہ کرتی ہے۔ پنڈال کے نیچے عورتیں کم ملیں گی، بازار میں دکانوں پر زیادہ ملیں گی۔ جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے، منورنجن زیادہ ہوتا ہے، دین کم لوگ سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے، ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے، تھوڑی ہمت کرو۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے، مگر جب جو خرچ کرنے پر آتے ہیں 6-6 لاکھ روپے کے جلسے میں پنڈال بنتے ہیں۔ ابھی کہیں پروگرام ہونے والا ہے، سنا ہے کہ 6 لاکھ کا وہاں پنڈال بن رہا ہے۔ ابھی کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا صدل پور میں، لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم 5,000 روپے چندہ نہ لیا ہو۔ جب کام کرنے پر انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے۔ ہر جمعہ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جب جمعہ کے 52 تقریریں وہ سنیں گی، انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے، پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے، پنڈال لگوائیے، کچھ بھی کیجئے، مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا۔ اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ مارنے والے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو۔ اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا ہے۔ وہ عورت، اس کا نام ام یعقوب تھا، اس نے کہا عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں نے کہیں پر بھی ان عورتوں کا تذکرہ نہیں پایا جن عورتوں کا نام لے لے کر کے آپ لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو نے ڈھنگ سے قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور تجھے مل جاتا۔ کیا تو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو اور میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اے خاتون، میرے نبی نے ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کی ہے۔ جب میرے نبی نے لعنت کی ہے تو سمجھو اللہ نے لعنت کی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی جو دے دے لے لو، میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ کہتی ہے ہاں اب آپ کی بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی ٹیٹو بنواتی ہیں، مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ، میرے گھر کی اگر کسی عورت کا تمہیں یہ عمل مل جائے تو آ کر کے مجھے بتاؤ۔ وہ عورت گھر میں جاتی ہے، پتہ یہ بھی چلا نبی کے دور میں تقریر کرنے والے کا اپنا عمل بھی تقریر کے مطابق ہوتا تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، مگر جب اندر جھانک کے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، عمل بڑا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ نے چیلنج دے کر کہا جاؤ، اگر میری کوئی بیوی اگر یہ کام کرتے ہوئے پائی گئی میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھوں گا۔ عورت اندر سے آتی ہے، کہتی ہے معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، آپ کے گھر کے بارے میں غلط رپورٹ ملی تھی۔ کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی نا تو میں اس کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا، پھر وہ عبداللہ کی بیوی نہ ہوتی، میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ تیسرا کام ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں یا آئی برو سیٹ کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 4، تصویر بنانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور، اللہ کی لعنت و تصویر بنانے والوں کے اوپر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، یضاہئون خلق اللہ، کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا
عبدالغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے، آپ خود سیلفی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہا ہے، آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب تصویر کا نام آ گیا تو کیمرے کی تصویر بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے، اللہ نے ہمارے پیر بنائے، تو پینٹنگ بنانے والا جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ ہاتھ بھی بناتا ہے، وہ پیر بھی بناتا ہے، وہ چہرہ بھی بناتا ہے، وہ ناک بھی بناتا ہے۔ فوٹو کھینچنے والا تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو کیمرے کو کلک کرتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ تو کیمرے کے اندر جو فوٹو آتا ہے وہ در حقیقت ایک شیڈو ہے، ایک عکس ہے، وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ بہرحال یہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا فتویٰ ہے، اس لیے کیمرے کی تصویر کے بارے میں گنجائش ہے۔ اور ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ہم اس لیے اجازت دے دیتے کہ چلو بھائی، آج کے زمانے میں لوگ فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کوئی کرکٹروں کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان اپنے علماء کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور اپنے دین کا کام کرنے والے دعات کے ساتھ وہ سیلفی لینے کو اپنے لیے شوق کی چیز سمجھتا ہے تو ہم بہت سختی نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تصویروں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کا تصویر لے کر کے اس تصویر کو کہیں پر بھی شیئر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں وہ اپنے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتی ہیں، نیا کپڑا پہنا جلدی سے انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال دیا، فیس بک پر فوٹو ڈال دیا۔ آپ کے اسی کٹیہار اور پورنیہ کی کئی مسلمان لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جو بہت فیمس ہیں، انسٹاگرام پر بہت فیمس ہیں، فیس بک کے اوپر بہت فیمس ہیں۔ وہ اس کے پہلے جب ٹک ٹاک چلتا تھا ان کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے تھے، مسلمان لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے وہ شیئر کرتی ہیں۔ جائز نہیں ہے میری بہنوں آپ کا اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا تو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیاط کریں۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کے صحابہ کی کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر انسانوں کی لعنت ہو، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہو، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت تک کوئی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے، کوئی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے۔ ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم صحابہ کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا ایک اور کام ہے رشوت لینا اور دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ شیخ صاحب، بغیر رشوت دیے بجلی کا میٹر نہیں لگتا، بغیر رشوت لیے کسی زمین کا کاغذ پاس نہیں ہوتا، بغیر رشوت لیے زمین کی رجسٹری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جہاں مجبوری ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے رشوت دینا اور اپنی آسانی کے لیے رشوت دینا، وہ کام بغیر رشوت دیے ہو سکتا تھا، پھر بھی رشوت دے کے اپنا کام جلدی سے کرا لینا یہ غلط ہے۔ مدرسوں میں نوکریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی رشوتیں چل رہی ہیں، اور ایک انسان حقدار ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، 5 لاکھ روپیہ مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دے گا، مدرسے والے اس کو نہیں رکھیں گے۔ اور اس میں اگر نہیں دیا، مدرسے والے ایسے انسان کو رکھیں گے جو 5 لاکھ روپیہ دے دے، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو، فرضی ڈگری لے کے آیا ہو تب بھی اس کو رکھ لیں گے۔
علماء نے یہ بھی لکھا ہے جہاں یہ حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو اگر ہم نے یہاں رشوت نہیں دی، ہم نے پیسہ نہیں دیا، تو یہاں ایک حقدار کا حق مارا جائے گا اور ایک نالائق آدمی اس عہدے پر اور اس چیز پر قابض ہو جائے گا۔ وہاں مجبوری کی وجہ سے، چونکہ رشوت کوئی شوق سے نہیں دیتا ہے، لینا یہ شوق ہو سکتا ہے، لینے والا اختیار سے لیتا ہے، دینے والا ہمیشہ مجبوری میں دیتا ہے، تو رشوت دینے والا ایسی مجبوری کے کیس میں اس کی اللہ تعالیٰ کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے، مگر عام حالات میں مسئلہ یہی ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال